اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے نازل ہوئی، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا سونا چاندی جمع کرنے کے سلسلے میں تو یہ آیت اتری ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اس کے جمع کرنے کی سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر ذخیرہ خدا کو یاد کرنے والی زبان اور خدا کے شکر کے جذبے سے معمور دل اور نیک بیوی ہے، جو دین کی راہ پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار بنتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر زبان سے ہونا چاہیے، اور وہی ذکر مطلوب ہے جو جذبہ شکر کے ساتھ کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ جو عورت تنگیوں اور سختیوں میں صبر کے ساتھ اپنے دیندار شوہر کی رفاقت کرتی ہے اور دین کی راہ پر چلنے میں سہارا بنتی ہے، راستے کا پتھر نہیں بنتی، حقیقتاً ایسی بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی سے ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کی زیادہ معروف سند جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی میں موجود ہے۔ اس کو عبداللہ ابن مبارک نے، اسماعیل بن یحییٰ نے، عتابہ ابن ابی حاکم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ تمام راوی اس کے مستند ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی سے زیادہ قیمتی قرار دیا، اور یہ بتایا کہ اصل دولت سونا اور چاندی نہیں، اصل دولت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ کچھ کلمات منہ کے اندر ادا کرتا رہے، جیسے تسبیحات ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن صرف تسبیحات منہ میں کر لینا ذکر کا معنی نہیں ہے، بلکہ ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، بیان کرنا، سنانا، سمجھانا، یہ اللہ کے ذکر کی بہت اعلیٰ اقسام ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ شکر گزار دل، یہ بہت ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا رابطہ ہے۔ جب تک انسان کا دل اللہ کے شکر سے لبریز نہ ہو تو اللہ کا ذکر اس محبت اور احسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے تو اللہ کا ذکر بہت خوبصورتی سے، عمدگی سے، محبت اور احترام کے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر ذکر خود بخود ہوتا رہے گا، کیونکہ انسان کو بات تو کرنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات نہ کرے، تو بات وہی کرے گا جو اس کی سوچ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سوچے گا تو صحیح، سوچ کے اوپر پہرا تو نہیں ہو سکتا، ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے۔ اگر دل شکر گزار ہے تو سوچوں کے اندر بھی شکر گزاری کے جذبات ہیں، اگر دل کے اندر ناشکری ہے تو سوچوں کے اوپر بھی بہت غلط خیالات کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان سوچتے سوچتے بہت ساری محرومیوں اور بہت ساری مایوسیوں اور ناامیدیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری بڑی نعمت جس کا ذکر کیا گیا وہ نیک دیندار بیوی ہے۔ اب یہاں سوچنے کا مقام مخاطب ہم سب ہیں، میں اور آپ ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہدف ہے اور سب سے بڑی جس کی خوش نصیبی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اپنی زندگی میں صبر اور قناعت کا معاملہ کرے، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو محدود رکھے، اپنی آرزوؤں کو محدود رکھے، اور شوہر اگر دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا تو اس کو آمادہ کرے، اگر دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صابرانہ رفاقت کا مظاہرہ کرے، اپنی خواہشات کو محدود کرے، اپنی خواہشات کو اتنا نہ بڑھائے کہ شوہر حرام کمائی کی طرف جائے، اتنا نہ اپنی خواہشات کو بڑھائے کہ اس کی خواہشات یا اس کی مطالبات ہیں اس کی وجہ سے اسے دین کے کام کو چھوڑ کر صرف دنیا کا بندہ بن جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو اگر حقیقت دیکھی جائے تو گھر کی خوبصورتی، گھر کی تزئین و آرائش، اولاد کا پہننا، بننا سنورنا سے لے کر ان کی تعلیم، ان کی شادیاں،
اور ہر طرح کی چیزوں میں عورت درد دل رکھتی ہے، نرم دل رکھتی ہے، محبت کا جذبہ بہت زیادہ رکھتی ہے، اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچوں کی ہر چیز جو ہے وہ بہت اعلیٰ اس پہ جانی چاہیے، ان کا گھر بھی، ان کا مستقبل بھی، ان کی ضروریات بھی۔ یہ ایک خواہش ہے اور خواہش جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا ایک دائرے تک رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان ضروریات کو پورا کرتے کرتے خود اپنی زندگی کا مقصد بھی بھول جائے اور اپنے شوہر کے لیے بھی حرام کے راستے کھولنے پر مجبور کر دے، یا اسے جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح ہر وقت دنیا کا بندہ بنانے پر مجبور کر کے رکھ دے۔ تو اس لیے ایسی عورت کی تعریف کی گئی جو دیندار ہے اور شوہر کے لیے ایسی رفاقت رکھتی ہے کہ جس میں وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں اس کی سربلندی کے لیے وقت لگائے، مگر اس پر اس کی مومنہ بیوی جو ہے اس کے لیے سہارا بن جائے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دولت کا تصور ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ عام طور پر انسان سونا چاندی جائیداد مال و اسباب ہی کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا بینک یا گھر نہیں، بلکہ ایک اس کی زبان ہے اور ایک اس کا دل ہے اور تیسرا اس کی نیک اور مومنہ بیوی ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے کہ نیک بیوی جو شوہر کو نماز، تقوی، حلال روزی، حسن اخلاق اور دین پر قائم رہنے میں مدد دے، وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دین پر چلنے میں اس کا معاون بنے۔ تو حقیقت میں کیا سبق دیا اس حدیث نے کہ حقیقی دولت صرف مال و دولت نہیں بلکہ ایمان اور نیکی ہے۔ ذکر الہی دل کو زندہ رکھتا ہے، شکر گزاری انسان کو سکون قلب اور قناعت عطا کرتی ہے، اور نیک بیوی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، دل کو شکر گزار بنانا چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر ایمان، محبت اور تقوی کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن وجوہات کی بنا پر جو بیوی کو، ایک نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیک بیوی دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے، وہ شوہر کو دینی امور کے اوپر راغب بھی کرتی ہے اور برائی سے بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے، اس کے لیے آسانی کے راستے ڈھونڈتی ہے، گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر یہ بات سمجھا دی، 34 نمبر آیت کا ترجمہ، قرآن میں نیک عورتوں کی صفت کیا بیان ہوئی کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اللہ کے حکم سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ سمجھائی کہ نیک ماں ایک نیک نسل تیار کرتی ہے اور یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پانچویں بات جو سمجھائی گئی کہ وہ مشکل حالات میں شوہر کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت بندھاتی ہے، اسے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اور چھٹی جو ہے وہ صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ پاکیزہ جو ازدواجی زندگی ہے انسان کو بے حیائی اور حرام کے راستوں سے بچاتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بیان کی گئی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں گے، عبادت میں تعاون کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے، تو دونوں جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال، سونا اور چاندی کے بجائے نیک بیوی کو بہترین خزانہ فرمایا، کیونکہ مال صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے، جبکہ نیک شریک حیات دنیا میں سکون، دین میں استقامت، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ تینوں باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کو سوچنے، ان پر عمل کرنے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بڑی دولت سے نوازے، آمین۔